بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اس میں پہلے کئی دفعہ تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ اس طریقے سے عید کسی دن کو قرار دینا، اس کو ایک سیلیبریٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر، اور پھر جو اس عید کو سیلیبریٹ نہ کر رہے ہیں ان کو شیطان قرار دینا، ان کو ابلیس قرار دینا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال تو انہوں نے کسی لڑکی کو ہائر کر کے حور بنا کے پیش کر دیے کہ بھئی اس میں حوریں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ پھر بعد میں وہ حور رو رہی تھی کہ بھئی مجھے جتنے پیسے دے کے لائے تھے وہ پیسے مجھے نہیں دے رہے۔ تو پتہ نہیں کس کس قسم کی خرافات بنائی جا رہی ہیں۔ بیت اللہ کی شبیہ بنا کے کیک کاٹا جا رہا ہے، روضہ اقدس کی شبیہ بنا کے کیک بنا کے اس کو کاٹا جا رہا ہے، سڑکوں پہ شبیہ بنا کے رکھی جا رہی ہے، اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر در آئی ہیں۔ ربیع الاول کے موقع پر کرنے کا جو کام ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، بچوں کو پڑھایا جائے، اس کو اپنایا جائے، ان کو فالو کیا جائے کہ بحیثیت تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، میں نے اس طرح کا تاجر بننا ہے۔ بحیثیت ایک شوہر کے آپ کیسے تھے، میں نے اس طرح کا شوہر بننا ہے۔ بحیثیت ایک ایڈمنسٹریٹر کے آپ کیسے تھے، میں نے اس طرح کا ایڈمنسٹریٹر بننا ہے۔ بحیثیت ایک والد کے آپ کیسے تھے، میں نے اس طرح کا والد بننا ہے۔ بحیثیت ایک سپہ سالار کے آپ کیسے تھے، میں نے اس طرح کا سپہ سالار بننا ہے۔ بحیثیت ایک ریاست کے سربراہ کے آپ کیسے تھے، میں نے اس طریقے سے ریاست کا سربراہ بننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اصل چیز دن منانا نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ہم ان کو منائیں، میلاد نہ منائیں بلکہ نبی کو منائیں، ہم اس نبی کو راضی کر لیں اپنے عمل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کیا تھی؟ آپ صادق تھے، آپ امین تھے۔ کیا ہم صادق اور امین کے نام سے ہماری پہچان معاشرے میں ہوتی ہے؟ آپ ایک شوہر تھے، حدیث میں آتا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر، کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں پر رحم کرنے والے تھے، غریبوں کا سہارا بننے والے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی کیا صفات بیان فرمائی؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ ہمارا بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، بھتیجا چچے سے لڑ رہا ہے، آپ جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ کیا ہم ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا معاشرے کے بے سہارا لوگوں کا ہم سہارا بن رہے ہیں؟ ہمارے ہاں مہمان نوازی کی روایت واقعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں۔ آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ رشتہ دار سے کیسے ملتے تھے، آپ پڑوسی سے کیسے ملتے تھے، آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو کیسے بات کرتے تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور ان میں سے 90% چیزیں ایسی ہیں، بلکہ 95% چیزیں ایسی ہوں گی جن کا ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے معاملات چلائے، حکومت کے معاملات چلائے، آپ کی داخلہ پالیسی کیا تھی، آپ کی خارجہ پالیسی کیا تھی، آپ کا سیاست کا طریقہ کیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ آپ جب جنگ کرتے تھے تو جنگ کے آپ نے کیا اصول و آداب سکھائیں۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں کچھ کتابیں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں، پھر اس کی تعلیم کرنا شروع کریں، لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، بہت اچھی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے سیرت النبی، بہت شاندار کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے دروس سیرت کے نام سے، رمضان البوطی کی ایک کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب نے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں سیرت کے کس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جن کو مجدد علوم سیرت کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے پیغمبر اسلام حیات اور کارنامے، بہت شاندار کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے نبی الخاتم، اس کا آپ مطالعہ کریں۔
اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں. پھر اس کے علاوہ آپ اگر خاص کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بطور تاجر کیسے تھے، آپ بطور سیاستدان کیسے تھے، آپ اس پہ سرچ کریں، آپ کو بہت اچھی چیزیں مل جائیں گی. اپنے مسجد کے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ بھائی میں اس موضوع پہ کہ تاجر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیسے رول ماڈل تھے، میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اسپیسیفک اس موضوع پہ بھی کتابیں مل جائیں گی. تو علماء کرام سے میری درخواست ہے کہ اختلافی چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کے بجائے لوگوں کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائیں، لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دیں کہ بھائی سیرت سے ہم کیسے جڑ سکتے ہیں، سیرت کا مطالعہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، سیرت سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے. اس طریقے سے لوگوں کو عملی پریکٹیکل لائف کی طرف لایا جائے، بجائے اس کے کہ تھیوریٹیکل نظریاتی چیزوں میں ان کو الجھا کے رکھیں. اس سے بہتر ہے کہ پریکٹیکل چیزوں کی طرف جب ہم آئیں گے انشاءاللہ تو خود ہمارے سامنے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی اور ہم ایک پریکٹسنگ مسلم بن جائیں گے، اور اس طرح کی تھیوریٹیکل اور نظریاتی چیزوں سے نکل کر عملی میدان کی طرف ہم آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، سچا عاشق اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.